زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی یعصب الدین صاحب السیف ذوالفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنت الحق وحقیقت الحق وروح الحق مبید الشرک عازم الاحزاب نقطۃ الدائرۃ التوحید امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت النبي الرحمة الرؤوف الرحيم الكريم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل، والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين، والصلاة والسلام على منتقم على الله حجت اللہ بقیت اللہ القائم صاحب العصر۔ اما بعد، وقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون۔ صلوات بغیر کسی وقفے کے اور بغیر کسی لمحے کو ضائع کیے، اگر آپ ہمتاً عشق علی میں اس قدر اپنے آپ کو گم کر لیں کہ آپ کو توحید صاف نظر آنے لگے، تو پھر تو میری اور آپ کی گفتگو بہت جچے گی، بہت سجے گی، اور ہمیں معرفت حاصل ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے بے اعتنائی کی کہ شاید پہلی دفعہ آئے ہیں، لیکن میں پہلی دفعہ نہیں آیا، آپ یاد کیجئے یوم الست میں ہم نے مل کے علی ولی اللہ کا ہم نے یوم الست میں مل کے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، تو بس روح کو جگائیے، ہم ایک دوسرے کو پہچان چکے ہیں، اور آئیے مل کے علی علی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمیں متوجہ ہیں تو پھر پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، علی 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 اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ خدا آپ کو سلام ہو کرتے ہیں، خدا آپ کو سلام خیر عطا فرمائے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ہر عمل کی ایک نیت ہو، نماز بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی، اسی طرح توحید بھی بغیر نیت نہیں مانی جا سکتی۔ اور دوسری گزارش، آپ سالہ سال سے سرکار محمد و آل محمد کا تذکرہ سن رہے ہیں، صرف ایک علمی گزارش کروں گا، وہ یہ کہ دیکھیے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، توحید اللہ کو نہیں کہتے، توحید اللہ کو نہیں کہتے، توحید اللہ کو سرکار نہیں کہتے۔
ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھ چکا ہے کہ شاید توحید اللہ کو کہتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ متوجہ ہیں اپنے بیٹا جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ، تاکہ میرے پاس دقیقے بہت کم ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کا وقت ضائع نہ کروں. میں چاہتا ہوں وہ عبادت میں لمحے گزر جائیں اور وقت ضائع نہ ہو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ توحید اللہ نہیں ہے، اور ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ توحید اللہ کو کہتے ہیں. اچھا ایک مثال دے رہا ہوں کہ کیا منطق سے اور علم الکلام سے سمجھا جا سکتا ہے کہ توحید اللہ کو نہیں کہتے؟ تو میں اس پہ ایک دلیل قائم کر رہا ہوں سرکار، اور اس پہ آپ ذرا غور فرمائیے گا کہ اگر توحید اللہ ہے تو پھر اصول دین میں یہ باقی 4 شریکوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو نہ شریک ہے نا، لیکن اصول دین 5 ہیں تو ان میں باقی 4 اور بھی ہیں. اگر توحید اللہ ہے تو پھر ساتھ رسالت بھی، پھر ساتھ امامت بھی، عدل، قیامت. تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ توحید اللہ ہے. نہیں، توحید اللہ نہیں ہے. توحید اللہ کی صرف ایک صفت ہے جو انسان پر ظاہر کی گئی ہے. صرف ایک صفت، اس با کمال کی صرف ایک صفت ہے، صرف ایک صفت ہے اس کی توحید، یعنی اس کا اکیلا ہونا، یعنی اس کی تنہائی. اس کا اکیلا ہونا، اس کی تنہائی اصول دین ہے. اسی طرح رسالت محمد مصطفیٰ نہیں ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ کی صرف ایک صفت ہے جو اصول دین ہے. اسی طرح امامت علی نہیں ہے، بلکہ علی مرتضیٰ کی صرف ایک صفت ہے امامت. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ صفتوں کی بات ہو رہی ہے. اب جن کی صفتیں اصول دین ہیں نہ جانے وہ خود کیا ہوں گے. ہاں، اب مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں. سنیے، ہم اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں محمد و علی کے سانس ہیں. سمجھ رہے نا؟ وہ پروردگار ہے، وہ پروردگار وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. محمد والے محمد فقط اس کے مظہر ہیں. اب وہ مظہر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ مظہر کیا ہوتا ہے، وہ مظہر کیا ہے. تو میرا حق ہے نا کہ میں اپنی قوم کے سامنے ان کے نمائندے کی حیثیت سے گزارشات پیش کروں. بھائی دیکھیے، مظہر کیا ہوتا ہے؟ مظہر کوئی اس کی ذات نہیں ہوتا، بلکہ مظہر وہ شخصیت ہوتا ہے جس کے چہرہ دیکھتے ہی دل کرے کہ کہے بندہ لا الہ الا اللہ. اور اس پہ تاریخ گواہ ہے. ادھر علی گھر سے نکلتے تھے، لوگ دیواروں کے ساتھ لگتے ہوئے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسی لیے رسول خدا کو جب بتایا گیا مولا علی کا چہرہ دیکھتے ہوئے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، تو رسول نے مسکرا کے فرمایا وجہ اللہ جو ہوا. وجہ اللہ جو ہوا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ایک کافروں نے روایت کی، کافروں نے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم چھپ کے دیکھ رہے تھے کافر لوگ رسول اللہ کو پتھر مار رہے تھے. اچھا یہ رسول اللہ کو جانتے ہو؟ اب ہے نا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ ملا کے چلوں. تو میں عرض کر رہا ہوں ایک دو روز میں آپ کا مزاج میرے جیسا ہو جائے گا. تو میں تو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ رسول اللہ کو جانتے ہیں. یہ فقط محمد رسول اللہ کہنا ہی جانتے ہیں. کہنا جاننا اور ہے اور جاننا اور ہے. رسول اللہ کو جاننا. اچھا کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں کہ اسے سننے کی کوشش تو کرو. ہاں بھلے بے دلی سے ہی سنو، لیکن سنو تو صحیح کہ ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ
صرف کہنا جانتے ہیں یا رسول اللہ کو جانتے بھی ہیں؟ بھائی رسول اللہ کون ہے؟ بھائی سنو 3-4 مثالیں دے رہا ہوں. رسول اللہ ایسی طاہر شخصیت ہے جس کی تنہائی اتنی پاک ہے کہ اس کی تنہائی میں قرآن اترے. تنہائی. میں سرکار کی تو بات ہی نہیں کر رہا. کس کی ضرورت جو سرکار کی طہارت پہ بات کرے؟ میں تو سرکار کی تنہائی کی بات کر رہا ہوں. وہ اتنی مقدس اور خدا کو اتنی پیاری کہ خدا اس میں اپنا کلام نازل کرے حضور کی تنہائی میں. اور اس کا دہن مبارک اتنا مقدس، اتنا طاہر و مطہر کہ قرآن کے ایک ایک حرف نے دہن مصطفیٰ میں لعاب مصطفیٰ میں غسل کیا. قرآن کے لفظ لفظ سے لعاب رسول کی خوشبو آتی ہے. پتہ نہیں آپ کو کبھی آئی ہے یا نہیں. وہ تو لیکن اور سنو، طاقتور اتنا مصطفیٰ، طاقتور اتنا طاقتور، اتنا طاقتور کہ اپنے نفس کو علی کہہ کے جنگیں لڑائے. اتنا طاقتور. پتہ نہیں ہم کیونکہ بنیش القوم نعتیں سننے کی آتی ہیں، نعت مبارکہ کیا کہتے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ نعت مبارک ہمارے جذبات ہیں اور اس پہ اللہ ہمیں ثواب دے، ہمارے لیے جنت میں محل بنا دے. وہ ہماری کوشش کے مطابق. لیکن ہم اپنی نعتوں میں مجبوری دیکھیے مخلوق کی، مدح کرنی ہے مصطفیٰ کی، اور مجبوری دیکھیے مخلوق خدا کی. مجبوری اتنی کہ ہمیں اگر رسول کا حسن بیان کرنا ہو تو چودھری کا چاند نظر آتا، رخسارے بتانے ہوں تو ہم کہتے ہیں گلاب کا پھول، دندان مبارکہ کی بات کرنی ہو تو کہتے ہیں موتی. لیکن ہم یہ زلف کا بیان کرنا ہو تو واللیل، کیا زلفیں، کیا بات تھی گردن سراہی دار. یہ مثالیں ہیں جو ہم دیتے ہیں. سرکار کی انگلیاں ایسے جیسے جلتی شمع، یہی ہے نا، یہی تعریفیں. لیکن خدا کے بندو، کبھی تم نے گہرائی میں بھی جا کے دیکھا کہ یہ جن چیزوں کی مثالیں ہم رسول کے حسن سے دے رہے ہیں یہ ساری اس کے صدقے میں پیدا ہوئی ہیں. خدا آپ کو کبھی نظر بدکشی کا نہ کرے، ہمیشہ ایک رہیے علی کے لیے. اور یہ تفرقہ نہ پیدا کیا کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ بھائی ہے، یہ سنی بھائی. یہ کیوں کہتے ہیں آپ سنی بھائی شیعہ بھائی؟ کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو امت محمد بھی تو کہیے. کبھی اپنے آپ کو رسول کی امت بھی تو کہیے کہ بس ایسے نہ کیا کرے. اور فرقہ واریت تو زہر ہے، حسینیت کے لیے زہر. کہ بھئی دیکھیے کیا نعرہ یادی یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ایک فقیر کی داستان میں کیا یہ موجود نہیں؟ وہ اہل حق تھا، اہل توحید تھا، شہنشاہ ہند کہلایا اپنے فقر کی وجہ سے. اور اس نے برملا کہا حقہ کے بنائے لا الہ اصل حسین. آپ نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور فقیر نے کہا کہ بنائے لا الہ حسین ہے، یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یعنی حسین. سمجھ رہے نا حضور؟ یعنی یہ ملک بنا ہے حسین کے لیے. تو جو حسین کو ماننے والا ہے وہ اس ملک کی کتنی حفاظت کرے گا. اسی لیے ہم ہمیشہ ایک قوم کی حیثیت سے گفتگو کرتے ہیں، ہم فرقے کی حیثیت سے کبھی نہیں بولتے. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ
ہماری افواج پاکستان، ہماری پولیس، ہمارے لا اینڈ انفورسمنٹ ایجنسیز، یہ ہمارے ملک کی بقا کی ضامن ہے، ہمارے ملک کی بقا کی ضامن ہے۔ اس لیے ہم سرحد پہ لڑتے ہوئے بچوں کو کبھی بھول نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ کو بھی چاہیے کہ ان کی دراز عمر کے لیے، ان تمام اداروں کے دراز عمر کے لیے آپ کو ایک اونچی آواز میں سلوات پڑھنی چاہیے۔ اس لیے ایک رہیے، یکجہتی میں رہیے۔ اختلاف کائے کا اختلاف، کدھر کا اختلاف، کیسا اختلاف، علی پہ کیسا اختلاف ہو سکتا ہے؟ بھائی اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کا علم ٹکرائے۔ میں کچھ کہوں، آپ کچھ کہیں، تیسری رائے کچھ ہو، چوتھی رائے کچھ ہو، لیکن علی کے بارے میں جب رسول کی مہر لگی ہو کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے، تو پھر تم کیسے جان گئے؟ سمجھ گئے نا؟ تو پھر آپ کیسے جان گے؟ اس لیے ایک رہیے، ولایت علی پہ رہیے، ثابت قدم رہیے، اور اس سے متزلزل نہ ہوئیے۔ خدا نے کوئی ایسی عبادت قبول ہی نہیں کرنی جس میں علی نہیں، جس میں حب علی نہیں، جس میں علی بادشاہ نہیں، عشق علی نہیں ہے، عشق علی نہیں ہے۔ اس لیے تمہیدی گفتگو ہے تو ختمی مرتبت کو ہم نے کہا، جانا نہیں، تو ہم نے ناپے بنائے، بلا شبہ وہ ہماری سب سے بڑی کوشش ہے مخلوق کو۔ لیکن میں ایک عرض کروں، اگر میں عرفان میں داخل ہو جاؤں تو پھر میں عرض کر رہا ہوں آپ کو غمتن ہو کے سننا چاہیے اور پھر اس پہ فکر کرنا چاہیے۔ میں کوئی اگلے کل تھوڑی ہوں، اگلے کل تو نہیں ہونا۔ اور جو اس منبر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو عالم کہے وہ اسی وقت ابلیس ہو جاتا ہے۔ یہ منبر ہے محمد والے محمد ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اس پہ یہ نہیں ہے کہ جو منہ میں آئے گا آپ کہہ دیں گے، نہیں، اس پہ بڑا احساس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عرفان میں یہ ہے کہ بھائی دیکھیے، آپ نعتیں کہتے ہیں یہ ہماری کوشش ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ نے کوئی لفظ خلق ہی نہیں کیا جو حسن مصطفیٰ پہ مثال بن جائے۔ حرف نازل ہی نہیں کیے، ہاں البتہ نعتیں وجود میں نازل کی، نعتیں وجود میں نازل کی۔ مثلا رسول کی پہلی نعت کا نام ہے علی ابن ابی طالب، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، یہ اس کی نعتیں ہیں۔ تو حضور کی سیرت اور عشبے کو مد نظر رکھیے تو مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب ختمی مرتبت کو رکھیں گے تو اب اگر متوجہ ہو چکے ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے سورہ نحل کی آیت مقدسہ پڑھی اور عجیب پالیسی، عجیب بات، رسول کو کہا جا رہا ہے او میرے محبوب، او میرے احمد، او میرے احمد، او میرے محمد، او میرے مصطفیٰ، او علت المعلوم، اے نقطہ دائرۃ التوحید، اے وہ جس سے میں عشق کرتا اے وہ جس سے میں عشق کرتا ہوں، اے وہ جس سے میں ملنا چاہتا ہوں، اے وہ جس کے لیے میں نے اپنی تنہائیاں کھول دی، اے وہ جس کے لیے میں تیسرا پسند نہیں کرتا کہ کوئی ہمارے درمیان ہو، اے وہ جس پہ میں اپنا کلام نازل کرتا ہوں، اے وہ کیا کہوں تو متوجہ نہیں اور میں جملہ ضائع نہیں کرنا چاہتا، اے وہ جس کی اعتبار پر میں نے مشت خاک کو آدم بنایا،
سمجھ رہے نا سرکار؟ مشتخات کو خاتم بناتا، اعتبار محمد، اے وہ جس کے لبوں کی جنبش کو میں نے اسلام کہا، جس کے لبوں کی جنبش میں نے اسلام کہا، جس کے ہاتھ مجھے اتنے پسند ہیں کہ میں نے کہا کہ ید اللہ بلند کر کے مولا کرتے ہیں، بلند کر کے مولا کرتے ہیں، جس کی اپنی بلندی اتنی ہے، جس کی اپنی بلندی اتنی، میرے محبوب اپنی امت کو بتاتے کہتے میں دیکھ رہا ہوں یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہے، سورہ یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں۔ اچھا کہ عالم اور عارف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عالم کیا ہوتا ہے، عارف کیا ہوتا ہے؟ تو سوچنا تو چاہیے نا، ہم بیٹھے اسی لیے کہ آخر بھئی بات کدھر جا رہی ہے۔ یہ عارف اور عالم میں کیا فرق ہے؟ تو جانتے ہیں عالم میں اور عارف میں کیا فرق ہے؟ عالم اپنا علم کبھی بھول بھی سکتا، لیکن عارف سوتے جاگتے اپنی معرفت نہیں بھول سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے رسول یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، یعنی انہیں اللہ کی نعمت کا پتہ ہے، یہ اسے کبھی نہیں بھولے، نہ سوتے نہ جاگتے، یعرفون نعمت اللہ۔ پھر افسوس کیا ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمت کے عارف ہونے کے بعد ثم ینکرونہا، اس کے منکر ہو گئے۔ قرآن کہہ قرآن اس کے منکر ہو گئے، وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اس منکریت میں اکثریت تو کافر ہو گئی۔ یہ قرآن کہہ یہ قرآن کو رسول اللہ کو کہہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، یہ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، ثم ینکرون، اس کے منکر ہو گئے ہیں، اور اس کی منکریت میں پھر کافر بھی ہو گئے ہیں۔ اب کیا خیال ہے جس پہ اتنا بڑا الزام لگ جائے کہ وہ نعمت اللہ کے عارف ہیں اور اس کے منکر ہو گئے ہیں اور کفر تک چلے گئے ہیں، تو حضور کے سامنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عقل مند ترین جماعت تشریف فرما تھی۔ ہم آج 1500 سال بعد شرح پوچھ رہے ہیں، تو جو بہترین جماعت جن کے سامنے قرآن اتر رہا تھا انہوں نے نہیں پوچھا ہوتا۔ مولانا فرمان صاحب کا ترجمہ اٹھا لیجیے گا، اس میں اس آیت کو دیکھیے گا انہوں نے کیا لکھا۔ انہوں نے کہا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تھر تھراتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آخر وہ نعمت اللہ کیا ہے جس کا انسان منکر ہو جائے تو کفر تک چلا جاتا ہے؟ رسول اللہ نے گہری نگاہ ڈالی مسجد میں اور ارشاد فرمایا جانتے ہو نعمت اللہ کیا ہے؟ ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ میں نے تو آپ کو کتاب کا حوالہ بھی دے دیا کہ آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں کہ اس روایت کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا علی ابن ابی طالب نعمت خدا ہے، اس کی ولایت نعمت خدا ہے۔ ہم سمجھے شاید اچھی ہوا نعمت ہوتی ہے، اچھا طعام نعمت ہوتا ہے، اچھا لباس نہیں، اسی لیے تو قرآن نے پھر آواز دی ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کہہ رہا ہے میں پوچھوں گا ایک دن تم سے نعمت کے بارے میں، عن النعیم کے بارے میں، نعیم کے بارے میں۔
اس کی تفسیر بھی پڑھ لیجیے گا، اس کے نیچے بھی لکھا ہے علی ابن ابی طالب، محمد والے محمد اللہ کی نعمت ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور وہ تو تم سورہ صافات کی آیت تو بالکل بھی نہیں بھولے ہوگے۔ وَقِفْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اللہ کہہ رہا ہے جنت کے دروازے پہ جا کے روکوں گا، جب اعمال پاس ہو گئے تب روکوں گا، روکو انہیں، اب مجھ خدا کو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اللہ گزارشت پہنچ رہی ہے؟ ضرور تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں تو ابھی کوئی گفتگو شروع ہی نہیں کی، میں نے آیتیں ہی پڑھی جا رہا، آیتیں روکو ہی نہیں۔ میں نے سوال اور متفق علیہ کہ ولایت علی کے بارے میں سوال ہوگا، ولایت علی کے بارے میں۔ اچھا یہ ولایت علی جو ہے، اچھا کچھ حدیثیں چھوڑ باتیں ہوتی رہیں گی، 8-10 دن یہی باتیں ہوں گی، لیکن کچھ حدیثیں تو سنو، ابھی کچھ آیتیں سنی جو نابی المودہ اور مودہ فی القربہ سے دے رہا ہوں۔ حضور تشریف فرمائے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف فرمائے، منتجبین تشریف فرمائے، اچانک علی کا تذکرہ چلا، صحابہ رضوان اللہ میں سے ایک ہستی کھڑی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کے بارے میں ضد نہیں، ہمیں کچھ زیادہ بتائیے، جتنا ہمیں بتایا ہے نا کچھ زیادہ بتائیے اس سے۔ قال رسول اللہ، اب حدیثیں شروع، اب گنتے جانا حدیثیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا معاشر الصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین، اے میرے گروہ اصحاب رضوان اللہ، سنو سنو، حب علی جواز الجنہ۔ اب میں وہاں پہ ذرا ادبی ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا، میں ایک بالکل سادہ ترجمہ کرنا چاہ رہا، حب علی جواز الجنہ۔ میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں کہ اے میرے گروہ اصحاب سنو، علی کی محبت جنت میں جانے کا بہانہ۔ جواز اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے، تو کہا جواز ہے۔ صحابہ رضوان اللہ عشق علی میں گرفتار اور سب ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ضد نہیں، اے رسول ہمیں کچھ اور بتائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا معاشر الاصحاب رضوان اللہ، یا معاشر الاصحاب، اے میرے گروہ اصحاب رضوان اللہ، غور سے سنو، حب علی سید الاعمال، علی کی محبت اعمال کی سید ہے۔ نہیں میں نے سردار کو کہا ہی نہیں ترجمہ، میں نے تو کہا سید ہے، اعمال کی سید ہے، یعنی جیسے ہم سید کو دیکھ کے جھکتے ہیں، اعمال حب علی کو دیکھ کے جھکتے ہیں۔ ایسے صحابہ رضوان اللہ کا وجد بڑھتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ضد نہیں، اے اللہ کے رسول تھوڑا اور بتائیے، تھوڑا اور بتائیے۔ رسول ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور کہنے لگے قال اللہ تعالی سبحانہ، ابھی حدیث قدسی آئی ہے مجھ پر، اللہ فرما رہا ہے رسول اتنی خوبصورت محفل میں نہ شامل ہوں، علی کی بات ہو رہی ہے، میں خدا کیوں نہ شامل ہو جاؤں؟ تو کہا قال اللہ تعالی سبحانہ، اللہ تعالیٰ سبحانہ ارشاد فرما رہا ہے یا نبی، اے میرے نبی بول کہیے لِبَيْتَ مَنْ نَاسَ حُبِّ عَلِي ابن ابی طالب لما خلقتنا، اللہ کہہ رہا ہے اے صحابیوں رضوان اللہ علیہ مجمعین سنو، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی انہیں بتائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے
اگر انسان مسلمان نہیں لیویتمن ناس اگر انسان حب علی پر جمع ہو جائے لما خلقت النار میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. رسول اللہ سے کہا جاتا. رسول اللہ کی بات سن کے سب لوگ چپ گئے. اچھا اب میں نے جو حدیثیں پڑھی اس میں ایک لفظ آیا اور بڑی تیزی سے وقت میرا گزرا. اس میں ایک یہ ساری حدیثیں دیکھے میں پھر دوہرا رہا ہوں. حب علی جواز الجنہ، حب علی سید الاعمال. سمجھ گئے؟ اچھا ایک اور سن لیجیے وہ بھی اسی کا حصہ. میں نے چلو کہا تھا ٹائم بتاؤ اور تھوڑی سی حدیث تھا لیکن ایک اور تھا حب علی افضل من عبادت السنہ. علی سے محبت کرنے کا ایک لمحہ ایک سال کی اعمال سے افضل ہے. اور غایت المرام میں سرکار غایت المرام میں کمال ہے. عاشق برہانی علیہ رحمہ نے ایسے لکھا کہ دیکھو شروع میں انہوں نے کہا اور خطیب خوارزمی مناقب خوارزمی. چلیے وہ آسان ہے، ہر جگہ ترجمے پڑھے 200-400 کی کتابیں کبھی پڑھا دی لیکن اپنے گھر میں فضائل علی کی کتابیں رکھیں کیونکہ رسول فرما رہے ہیں کہ اے گروہ اصحاب سنو، جس نے علی کے فضائل مجھ سے سن کر لکھ لیے اور اس نے ایک کتاب بنا لی اور وہ کتاب اس نے اپنے گھر میں رکھی، جہاں اس کی نظر اس کتاب پر پڑتی رہے تو اللہ کہتا ہے میں اس نظر کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ گزارش پہنچ رہی نا سرکار، صرف کتاب کو دیکھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور مناقب خوارزمی کی ایک آپ کے لیے ایک ایسی حدیث رسول اللہ کی بات ہے. ارشاد فرمایا ذرا غور سے سنو، تمہارے لیے. اور مناقب خوارزمی مقدس کتاب ہے تمام ملت اسلامیہ. اس میں درج ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مومن حب علی میں کہیں مشقت کرے، حب علی میں مشقت کرے یعنی کہیں بیٹھا ہو، ذکر سن رہا ہو، علی کا کوئی کام کر رہا ہو، مشقت کر رہا ہو اور اس کے بدن پہ پسینہ جاری ہو جائے، اللہ پسینے کے ہر قطرے کے بدلے میں اسے جنت میں شہر دے گا. اور نہیں، پسینے کے ہر قطرے پہ جنت میں ایک شہر عطا کرے گا جنت میں ایک پسینے کے قطرے میں کہ تم نے علی کی محبت میں کچھ مشقت کی. ان ساری حدیثوں میں علی کی بات نہیں ہو رہی، حب علی کی بات ہو رہی ہے. یہ سارے کام علی نہیں کرتا، اس کی محبت کرتی ہے. یہ حب علی کرتے ہیں، یہ سارے کام علی نہیں کرتا. علی کی محبت کریں تو پھر ضروری نہیں تھا کہ ہم جانتے کہ علی کی محبت ہوتی کیا ہے. ارادہ کہ کچھ گفتگو اس پہ کر دوں کہ حب علی معافی کے ساتھ اپنے بچوں کے آف دی ریکارڈ بات کرتا ہوں اور وہ یہ کر رہا ہوں کہ شاید ہمارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ خوبصورت لاکٹ میں
علی کا نام خوبصورت لکھوا کر پہننے کو حب علی کہتے ہیں. سرکار یا کوئی بریسلیٹ ہے اور بریسلیٹ میں علی لکھا ہوا اور یہ لڑکا ٹک رہا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ محبت ہے. علی کی محبت میں کچھ مخصوص حلیہ بنا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں یہ حب ہے. نہیں. جس طرح سے رسول کی نعت کے لیے اللہ نے حرف نازل نہیں کیے، اسی طرح حب علی اس کا بھی کوئی معنی اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کیا. اسی لیے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ما معنی کا حب علی، حب علی کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے عین عرش کے نیچے اللہ کا ایک خزانہ ہے جس کا نام ہے حب علی. ایک خزانہ ہے اور اس میں سے رزق کی طرح حب علی نازل ہوتی ہے. جیسے انسان کا مقدر ہوتا ہے اسی طرح حب علی. حب علی بعد میں شیخ اصفہانی نے بڑے استاد ہیں عرفان کے، ان سے پوچھا گیا کہ اچھا حب علی اتنی بڑی چیز ہے تو حب علی کا پھر اجر جنت تو نہیں ہوگا؟ اتنی بڑی شے جو ہے یہ تو محبت سب کچھ دے دیتی ہے، تو حب علی اگر ہو تو اللہ کیا دے گا انسان کو، اجر کیا دے گا حب علی پہ؟ تو شیخ اصفہانی مسکرا دیے اور کہنے لگے میرے پاس امام کی مرفوع حدیث ہے جس میں امام علیہ السلام، اب نام نہیں انہوں نے لیا، میں بھی نہیں لے رہا، کہ کسی معصوم کی حدیث ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا، اصفہانی نے کہا مرفوع حدیث ہے امام کی کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ حب حیدر کی جزا کا نام ہی غم حسین. جتنی حب حیدر بلند ہوگی اتنا آپ کو غم حسین کی عطا ہوگا اور معرفت ہوگی اتنا ہوگا. تو حب علی کے بھی معنی نہیں ہے تو پھر حب علی ہے کہ بھائی دیکھیں حب علی عمل کرنا. حب علی لفظوں کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے. آئیے ڈھونڈنے چلیں کہ حب علی کا معنی سمجھ میں ہے. ارادہ جناب یہ یہیں آرام کرنا جتنے رہیے میں کو بانا پر، لیکن چلنے کے لیے آپ کا کوئی پیسہ ٹکا نہیں لگے گا، بس صرف روحانی طور پہ چلیں. آئیے ذرا دنیا کا سفر کرتے ہیں ماضی پر، شاید ہمیں حب علی کا کوئی معنی مل جائے. آئیے ذرا کوفے چلیں، معنی ڈھونڈنے جا رہے ہیں ہم. معنی ذرا کوفے یہ کیا ہے؟ یہ ایک دربار ہے، ایک ظالم طبق میں ایک بوڑھا زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے اور وہ حاکم اس سے کہہ رہا ہے مجھے اپنا امیر کہہ. اور وہ اب میری زبان میں بڑی اچھی ہے، اس میں مجھے بڑا لطف آتا ہے، تو ذرا قند مقرر آپ نے دوبارہ سن لیجیے. وہ جو قیدی ہے نا بوڑھا قیدی زنجیروں میں توق میں جکڑا ہوا، وہ اس ظالم حکمران کو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے امیر کہو، مجھے امیر کہو. اور وہ بوڑھا زنجیروں میں جکڑا ہوا سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے کہتا ہے چل لو چل. تجھے امیر کہوں؟ وہ جو کہتا مجھے امیر کہے، اس نے چھڑی اپنی چہرے پہ ماری، آنکھیں جلال سے کھولی، کہا تجھے کتنی دفعہ بتاؤں میرا ایک ہی امیر ہے اور اس کا نام علی ہے. کتنی دفعہ وہ بوڑھا کہتی ہم ڈھونڈنے چلے ہیں حب علی کے معنی. میں اپنے بچوں کو لے کے چلا ہوں کہ یہ حب علی کے معنی ڈھونڈتے ہیں. یہ لاکٹ کا نام نہیں، یہ بریسلیٹ کا نام نہیں، یہ کچھ اور ہے.
آئیے ذرا دیکھیے وہ بوڑھا ہمیں سبق دے گا. وہ کہہ رہے نہیں تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا میرا ایک ہی امیر ہے اور اس کا نام علی ہے. اسے چھڑ گیا. اس نے کہا سن تمہیں کہہ نہیں رہا میں کہ میرا ایک ہی امیر ہے اور اس کا نام علی ہے. اس نے کہا میں تمہیں زندہ درگور کر دوں گا. وہ بوڑھا مسکرا دیا. کہا سب سے زیادہ رسول نے حدیثیں مومن کے لیے قبر کے بارے میں بتائی ہیں. سب سے مومن کی شان بیان ہی قبر کے لیے ہوئی ہے. تو مجھے درگور سے کیا ڈرائے گا. اس نے نا دانت ایسے غصے اور غصے میں کہنے لگا. وہ ہوئی اس کا جو جلاد تھا کہنے لگا بات سنو اسے میرے سامنے اسی حالت میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. ہم مانا ڈھونڈ رہے ہیں حب علی کا. بوڑھے کا نام ہے میسم. اس بوڑھے قیدی کا مہم کا نام ہے میسم. آگ کو کھڑا ہے اور وہ جلاد خنجر ہندی لے کر, وہ خنجر ہندی جانتے نا, وہ ہمارے ہاں اس کی مثال وہ جو مچھلیاں بناتے ہیں, مچھلی فش جس سے بناتے ہیں وہ بن, اسے عربی ہاں ایسے بوڑھا ہو اسے خنجر ہندی کہتے ہیں. اس نے خنجر ہندی نکالا اور اس نے یہ 4 انگلیاں نا میسم کی کاٹی. میسم نے بڑے عجیب طریقے سے دیکھا 4 انگلیاں الگ پڑی ہیں, خون جاری ہے. انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ زنجیروں سے نکالا اور جلدی سے اپنی 4 انگلیاں اٹھا لی. 4 انگلیاں اٹھا کے اسے چومنے لگے. پھر اپنی ریش پہ لگا دیا. پھر اپنے حب علی کا معنی کیا ہو سینے پہ لگانے لگے. سارا اس کا ناہنجار دربار ہنسنے لگا. کہنے لگا بس ایک ہی بار میں محبت گئی, دماغی توازن خراب, اپنی انگلیاں اٹھا کے چومے چلے جا رہے ہو. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, چوتھی دفعہ دربار ہنسا اور یہ کہا کہ پاگل ہو گیا ہے. تو میسم نے جلال میں کہا چپ رہو اہم کو, ایک گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹیوں. میں نے یہ سنا ضرور تھا کہ آپ لوگ زیادہ بولتے نہیں تو مجھے بلوانا بھی نہیں, کیونکہ علی گونگے پن کا علاج ہے. خدا سلام اللہ تو میسم نے بس جلدی سے میسم نے انگلیاں اٹھائیں اور چومی اور جلال میں کہنے لگے اہم کو چپ کرو, اے گندی جگہ پہ اگنے والی جڑی بوٹیوں خاموش رہو. تمہیں کیا پتا میں دماغی توازن نہیں کھو بیٹھا بلکہ حیرت میں گم ہوں. اور حیرت مجھے یہ ہے میسم کو کہ یہ انگلیاں میرے ہاتھ کا حصہ تھی. حیرت سنیے میسم نے, یہ انگلیاں میرے ہاتھ کا حصہ تھی. ہاتھ میری کلائی سے جڑا تھا, کلائی میری بازو تھی, بازو میرا کندھے سے جڑا تھا, کندھا میرے وجود سے جڑا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری یہ 4 انگلیاں مجھ سے زیادہ علی سے محبت کر کے مجھ سے پہلے کٹ گئی. خدا سلامت رکھے. میں تو حیران ہوں, مجھے خبر نہیں ہے
کہ 4 انگلیاں مجھ میسم سے بھی زیادہ عشق کرتی علی سے، مجھ سے بھی پہلے کٹ گئی. تو پتہ چلا حب علی کا معنی. اب میں کیا مانے لغت سے سناتا، منجد یہ کہہ رہی ہے، فلاں یہ کہہ رہی ہے، سمجھ گئے. اور خواتین وہ علی سے محبت کیسے کرتی؟ آئیے ذرا مدینے 2 جگہ یہ روایت ہے، نفس الرحمان میں بھی اور علی کی صحابی اور صحابیات کتاب، اس میں بھی تذکرہ. ساری چیزیں آپ کو حوالوں سے بتاؤں، ساری چیزیں حوالوں سے، تاکہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی فرد کی طبیعت خراب ہو. وہ عشق کرے، وہ عبادت کرے، وہ اپنے اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے. علی کسی کی دشمنی میں نہیں مانا جاتا، نہ کسی دشمنی میں چھوڑا جاتا ہے. ہاں، اس لیے علی کو ان چیزوں سے پاک رکھا جاتا. علی بڑا بلند. میں ویسے شہزادیوں کے نام لیتا نہیں، اس لیے نہیں کہ میں کسی خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، نہیں. یقین یعنی میں ابھی اتنا سمجھتا نہیں کہ انسان اتنا پاکیزہ ہو گیا ہے، سمجھتے ہیں ان کے نام لے. لیکن صاحب الاسد سے جب بھی تبلیغ کرتے تو صاحب الزمان کی امان سے بادشاہوں کا ایک نام ہے کنیزی، اور اس کا نام ہے شہزادی ام فروا انصاریہ. یاد رکھیے، شہزادی ام فروا انصاریہ. کیا مناظر ہے! مناظر کو تو جانتے ہیں نا لفظ کو، مناظرہ کرنے والے. انہوں نے مدینہ میں بہت بڑے بڑے مناظر کیے، پتہ نہیں کس سے، لیکن حب علی اتنا رکھتی تھی کہ ان کی لاٹھی بوڑھی ہو گئی تھی. ان کی لاٹھی جو ہاتھ میں تھی نا، وہ جب اٹھا کے ایسے کرتے ہوئے زمین پہ رکھتی تھی تو لاٹھی کہتی تھی یا علی. یہ ایسی خاتون ایسی خاتون حب علی کے معنی. اور دوسری روایت ہے کہ کوفے کی بات ہے، تو مدینہ کوفہ امیر کے زمانے کی بات ہے. ان کے خامد نے حب علی کے جرم میں انہیں لاٹھی مار کر قتل. امیر تھے نہیں. امیر جب واپس آئے سب سلام کو آئے تو امیر نے کہا ام فروا انصاریہ نہیں آئی. کہا بادشاہ پر یہ مصلحت ہے اس کی، علی بادشاہ کی، ورنہ جو ہر موت پہ حاضر ہوتا ہے اس کے لیے میں کیا لفظ اختیار کروں. تو سمجھتے جائیے آپ، ٹھیک ہے نا، اور چلتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے. تاکہ دیکھیں میرے پاس صرف 3-4 منٹ ہے اور میں حب علی سے بس میں چاہتا ہوں تبارک کچھ مسائل بھی پڑھتا. اس سے پہلے کہ میرے بعد والے موجود صاحب آ جائیں تو مجھے بیچ میں چھوڑنا پڑے، تو میں چاہتا ہوں جلدی سے سمیٹ آج کی حد تک سمٹ جائے بات. انہیں مار دیا، شہید کر دیا اور انہیں دفن کر دیا. علی نے کہا کہاں ہے؟ کہا سخی انصاریہ قبرستان میں دفن ہو گئی ہیں، آپ کی محبت میں قتل کر دیا. علی سیدھا گئے قبرستان میں. اب میں وہ کبھی لفظ نہیں بولتا ٹھوکر ماری، یہ کیا وہ کیا. علی احترام میت جانتے ہیں، علی جانتے ہیں. علی قبر پہ آئے اور چلیے جو آپ کو جملہ اچھا لگتا ہے میں وہی کہہ دیتا ہوں، لیکن اس کی شرح ضرور کروں گا، میرا حق ہے. علی نے کہا ام فروا انصاریہ باذن اللہ زندہ ہو جائے. اب ایک زین رسول کی کتاب ہے، مجمع اشماع علی ابن ابی طالب، نجف میں بڑی مانی مشہور، بڑی خوبصورت کتاب. زین رسول محدث ہے، کیا بات ہے، اس میں علی کے نام اکٹھے بادشاہ کے دیے گئے. اب علی جو لوگ یہ سننے کے آگے کہ یہ ضرور کہیے کہ باذن اللہ، تو میں نے کہہ دیا باذن اللہ. لیکن میں نے مجمع اشماع علی کی بات یہ ہے کہ اس میں لفظ بے کے نیچے پہلا ہی علی کا اسم لکھا ہوا ہے.
کہ اللہ کے رسول نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے علی سے کہا آ بإذن اللہ، کہ علی تیرا نام اللہ نے اذن رکھا، تو اللہ کا اذن ہے۔ تو علی نے شاید وہ جملہ بھی آپ کو بإذن اللہ کہا، خبر شک ہوئی، اللہ کے امر سے، اللہ کی جلالت سے، اللہ کے ولی کے کہنے پہ، نبی کے وسیع کی حرمت کے صدقے میں ام فرب انصاریہ مانا ڈھونڈ رہے ہیں حب علی، باہر تشریف لائیں، کئی سفید لباس میں تھی، آئی سبز لباس میں، سیدھا قبر کے باہر آ کے علی بادشاہ کے پاس آئی، سلام پیش کیا۔ ام فربہ انصاریہ، تمہارے دل میں، غور سے سنیے، تمہارے دل میں ہماری اتنی تو محبت تھی کہ تم اللہ کو ہماری محبت کا واسطہ دے کر موت کو ٹال دیتے۔ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ پتہ نہیں کیا سنتے ہیں۔ علی کہہ رہے ہیں اتنی تو تمہارے دل میں محبت تھی کہ تم اللہ کو اس کا واسطہ دے کر اپنی موت کو ٹال دیتی، پھر کیوں نہ موت کو ٹالا؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگی بادشاہ سوچا تھا کہ تیری محبت کا واسطہ دے کے خدا سے زندگی مانگ لوں، سوچا تھا کہ اللہ سے تیری محبت کا واسطہ دے کر زندگی مانگ لوں، پھر میں ام فربہ انصاریہ نے سوچا ام فربہ یہ کیا کر رہی ہو؟ علی کی محبت میں جی کر بھی دیکھ لیا، اب ذرا مر کے بھی تو دیکھ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا مر کے بھی تو دیکھیں۔ 30 سال بعضوں نے کہا 30 سال زندہ رہی اس کے بعد، اور علی علی ہی کرتی رہی۔ تو ایسے لوگ بھی تھے حب علی میں جو مر کے دوبارہ آئے، اور سلیمان نے بھی یہی کہا تھا حب علی کا تیسرا معنی، یا رسول اللہ، اب وہ انہیں کہتے تھے یا ایھا العجوز، رسول اللہ جب پیار سے سلمان کو بلاتے تھے نا تو کہتے تھے یا ایھا العجوز، اے بڈھے، پیار سے کہتے، اے بڈھے ذرا قریب آ، کیوں منہ بسورے بیٹھا ہے، کیوں منہ پھلائے بیٹھا ہے؟ سلیمان، اے ہمارے اہل بیت میں سے اے اوفار عمر، یہ نام ہے سلمان کے جو رسول اللہ اکثر لیا کرتے تھے، اے اوفار عمر۔ لیکن اچھا کل ابھی سلمان پہ بات اتنی میں عرض کرا، سلیمان کیوں منہ کو سورے بیٹھا؟ کہا مالک منہ تو کھلا اس لیے بیٹھا، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا جنت مرتی ہی ملے گی؟ مرتی نہیں، آپ بھی ہو، علی بھی ہو، اور ہم ترسیں جنت کو مرنے کے لیے کہ مریں گے تو جنت جائیں گے۔ مولا یہ جنت پہلے نہیں دیکھی جا سکتی؟ رسول اللہ نے علی سے کہا علی، اور بعضوں نے کہا کہ حسن بادشاہ نے یہ کہا اور علی بادشاہ نے حکم دیا کہ آؤ، میں دونوں روایت آؤ انہیں جنت لے جاؤ۔ تو آسمان سے بادل اترے اور وہ جنت، اب یہ قصہ بیان نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ علی کی محبت زندگی میں ہی جنت کی سیر کرا دیتی ہے، موت کے بعد زندگی دے دیتی ہے، موت کو انسان شکست دے دیتا ہے، یہ ہے حب علی، اور یہ عمل سے، یہ معنی سے نہیں ہے۔ اب عمل کیا تھا؟ کھجور پہ لٹکا تھا میسا۔ مفسر نے پوچھا تھا سرکار صادق بادشاہ سے، مولا جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں، پاؤں کٹ چکے ہوں، وہ 3 دن تک کھجور پہ لٹکا ہوا ہو پھانسی پہ، تو خون تو چلا گیا، کیونکہ ہاتھ بھی کٹے، ٹانگیں بھی کٹی ہیں، زبان بھی کٹی ہے، لیکن پھر بھی وہ 3 دن تک زندہ رہے،
سرکار نے مسکرا کے فرمایا وہ طبعی زندگی کب جی رہا تھا؟ وہ حب علی پہ جی رہا تھا۔ حب علی کے معنی جناب گزارشات پہنچ رہی ہے نا؟ حسین بھی اسی حب علی میں گرفتار تھا، اور آج پہنچ گیا تھا نا کربلا، پہنچ گیا۔ افسوس یہ نہیں ہے کہ حسین پہنچ گیا، افسوس یہ ہے کہ علی کی بیٹیاں ساتھ تھیں۔ خدا تمہاری بلند ہوتی آوازوں پہ کرم کرے، سیدہ تمہاری بلند آوازوں پہ راضی ہو۔ اللہ ان آوازوں کو عبادت میں شمار کرے۔ مہدی انہی آوازوں کے واسطے پہ چلتے ہوئے جل رہا ہے۔ خدا تمہیں سلامت، پلک جھپکنے سے پہلے تمہاری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ سنو، کربلا اتر گئی ہے محمد کی بیٹی، اور جانتے ہیں کربلا میں اترتے ہی سب سے پہلا ملاقات کون؟ سب سے پہلے ابھی حسین گھوڑے سے اتری، شہزادیاں اتری ہیں، اور سب سے پہلی ملاقات کربلا میں۔ جو ہی یہ بادشاہ اکٹھے ہوئے، سب سے پہلے ملاقات کی صدا آئی، حسین میں تیری ماں آ گئی۔ ہاتھ زخمی ہے سید شہزادی کے، ہاتھ زخمی۔ حسین دوڑے، ماں آپ کی ہاتھ زخمی؟ ہاں بیٹا، تیری مقتل کو میں ہاتھوں سے صاف کر، کوئی کنکر نہ رہ جائے جو میرے نازنی بیٹے کو تکلیف پہنچائے۔ پہلی ملاقات، پہلی ملاقات۔ اللہ کیا کروں، بہت کچھ ہے کہنے کو، بہت کچھ ہے۔ حسین جب رخصت ہو رہے، مدینہ سے جب رخصت ہو رہے، تو آدھی رات کو تین مرتبہ اپنے نانا کی لہد مبارک پر گئے، تین مرتبہ گئے، پھر گھر پہنچے اور بیٹھے ہی کہ پھر کھڑے ہوئے، بھاگ کر گئے اور اپنے آپ کو نانا کی قبر پہ گرا، بولے کچھ نہیں، پھر اٹھے، بوسہ دیا، گھر آئے، اور تیسری دفعہ تاریخ نے لکھا اور مقتل نے لکھا، وہی پڑھوں گا جو مستقل، دوسری باتیں مجھے نہیں آئی۔ کمال ہے، تاریخ جھجکی کیوں تیسری دفعہ کے لکھتے ہوئے؟ کل تیسری دفعہ حسین توڑے تو صحیح، لیکن کبھی اس دیوار سے لگتے تھے، کبھی اس دیوار سے لگتے تھے، اور گرتے پڑتے اپنے نانا کی قبر پہ پہنچے، اور جا کے دعا کیا کرنے لگے؟ نانا نانا وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ میں نے کیا تھا، نانا وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ میں نے کیا تھا، مجھے اجازت دے تاکہ میں تیرے دین کی سر بلندی کے لیے چل جاؤں۔ لیکن نانا آپ بھی اپنا وعدہ ایفا کریں، قبر شک ہوئی، ختم مرتبہ تھا، قبر سے باہر آئے، حسین کا ماتھا چوما، حسین میں نے تو تجھ سے بہت سے وعدے کیے تھے، تو کون سے وعدہ مجھے یاد کرا رہا ہے؟ کہا نانا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس وقت نہیں ہوں گا جب چادر اتاری گئی۔ نانا نے آگے بڑھ کے حسین کو گلے سے لگایا، کہا
کہا بیٹا تو کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں بھی نہیں ہوں گا۔ کہا نانا آپ چھوڑائیں گے علی کی بیٹی کو؟ کہا چھوڑ نہیں آؤں گا بیٹا، چھوڑ نہیں آؤں گا، چھوڑ نہیں آؤں گا۔ وہ بھاگ رہی ہوگی، اور جسے چلنا نہیں آتا، رسول کہہ رہے ہیں حسین وہ بھاگ رہی ہوگی اور میرے ہی کلمہ پڑھنے گھوڑوں پر سوار ہو، نیزوں سے پردہ اتارنے کی کوشش کرتے، نانا سے باتیں کرتے، نانا سے باتیں کرتے، واپس آئے اور آخری پہلے شروع۔ اب حسین اپنی والدہ کی گئے، اپنی ماں کہنے لگے ماں کیا لاڈ تھا حسین کا، کیا لاڈ تھا، کیا لاڈ تھا۔ ماں تم نے مجھے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہیں نہ بتائی، تجھے کتنے زخم لگے ہیں، میں حسین بھی تیرا بیٹا، ماں دیکھ لینا تو پوچھتی رہے گی، میں نہیں بتاؤں گا مجھے کتنے نیزے لگے، مجھے کتنے تازی آنے لگے۔ خیمے لگ گئے اور خیمے میں بس آج کی رات کے مسائل سنے، سب شہزادے بیٹھے، سب شہزادیاں بیٹھی ہیں، حسین مسند پہ ہیں اور سب غیر خاموش۔ اچانک حسین بولے عباس، یہاں کون عباس؟ کاش اب جانتے عباس جی آقا میری قریب کو دو لفظ زیادہ سے زیادہ دو لفظ زحمت دوں میری قریب کو عباس قریبا یہ خود اتارو۔ عباس بادشاہ نے خود اتاری، حسین نے اپنے ہاتھ سے عباس کی زلفیں سماری، عباس سر جھکائے، آقا آپ تو شفیق ہیں، لیکن بادشاہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ تیری انگلیوں کا لمس محسوس کیا۔ یہ عباس کہہ بس دو جملے مجھے کہنے، میں نے پہلی دفعہ لمس محسوس کیا، میں نے وہ نہیں کوئی نہیں آیا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، مسائل نہیں کرتا، کوئی نہیں کچھ نہیں، مسائل سن تسلسل میں تو نہیں، ورنہ یہ مکالمے آپ کو میرا نہیں خیال کبھی کوئی سنا پائے گا۔ کالے امام سے بچے نے میری توجہ میرا جذب توڑ دیا، اور ایک ملنگ اور فقیر کے ساتھ یہی ہوتا کہ جب آپ اس کا جذب توڑ دیں گے نا پھر وہ بات ہو جائے، دل نہیں کرتا، دل بھول جاتا۔ ایک حدیث سنو، چوتھے تاجدار کی بادشاہ نے کہا ہمارے فضائل میں اپنی دنیا ڈھونڈو، ہمارے فضائل میں اپنی دنیا ڈھونڈو اور ہمارے مصائب میں خدا سے ملو۔ ہم پہ جو مصیبت آئی ہم نے توحید بچانے کے لیے کیا، تو اس میں خدا کے لیے، مصائب میں خدا سے ملنے کی بات، تو ادھر رہیے توجہ، ادھر رکھیے توجہ۔ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، میں نہیں تھکاؤں گا آپ کو، صرف 2 منٹ میری بات سنیں۔ میں